بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اسما ہے۔ میرا تعلق امیر گھرانے سے ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اچھا کھانا اور بہت پیار کرنے والے لوگ۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اچھے سے اچھے اسکول کالج میں پڑھایا۔ میں خاندان میں سب سے قابل لڑکی تھی، اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی، بہت سے کھیلوں میں بھی حصہ لیتی تھی اور کافی انعام بھی گھر لے آتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں کھانا بنانا بھی سیکھ رہی تھی۔ میری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اس لیے مجھے سیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے لیے کافی رشتے بھی آیا کرتے تھے، لیکن میرے بابا یہ کہہ کر منع کر دیتے تھے کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ کالج کی چھٹی تھی تو میں موبائل میں کچھ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے کھانا بنانا پسند تھا، اس لیے میں زیادہ تر وہی ویڈیو دیکھتی تھی اور بالکل ویسا ہی کھانا بناتی تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جو بھی میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے ایک لڑکی کی انٹرویو کی ویڈیو آئی۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے وہ ویڈیو کھولی اور دیکھا وہ لڑکی اپنے خواب کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اسے کیک بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ بتاتی گئی کافی محنت کے بعد آج اس نے اپنی بیکری کھولی ہے۔ اپنے بارے میں بہت کچھ اس نے بتایا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی کیک بنانے کا شوق پڑ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اپنی بیکری کھولوں گی اور اپنا بزنس چلاؤں گی۔ میں نے گھر میں بات کی اور امی نے کہا میں سکھا دوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ بس پھر میں کالج کے بعد روز امی سے کیک بنانا سیکھتی اور بناتی۔ میں نے اپنی کالج کی پڑھائی مکمل کی اور کیک بنانے کا کام شروع کر دیا۔ میرا کام جو بھی دیکھتا کوئی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں سوشل میڈیا کی مدد سے آن لائن کیک بیچنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرے پاس بہت آرڈر آنے لگے۔ میری امی ابو میری قابلیت سے بہت خوش تھے اور خاندان والے بھی میری بہت تعریف کرتے تھے، کیونکہ میرے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور ذہین میں ہی تھی۔ سارے خاندان والے مجھ پر رشک کرتے تھے۔ سالگرہ ہو یا شادی، سب کے لیے کیک میں ہی بناتی تھی۔ اللہ کے کرم سے میں ہفتے میں 20,000 تک کما لیتی تھی۔ پھر میں نے کلاس بھی دینا شروع کر دی، جس سے میں اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ کچھ مہینے کے بعد میں نے بابا کے ساتھ بیکری بنوائی، جس کا نام میں نے اپنے بابا کے نام پر رکھا۔ انہیں مجھ پر فخر تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور میرا خواب بھی پورا ہو گیا۔ ایک دن امی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تمہارا رشتہ مانگنے کل گھر آ رہی ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں امی، آپ لوگوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہی ہوگا۔ امی نے کہا دیکھو بیٹی، ضروری نہیں کہ وہاں تمہیں ہر آسائش ملے۔ تمہاری پھوپھو کا بیٹا دانش، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو، گزارا کرنے میں بھی پرابلم ہو۔ میں خود اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن تمہارے بابا اپنی بہن کو انکار نہیں کریں گے۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ملے گا۔ اگلے دن میری پھوپھو گھر آ گئی، ساری باتیں ہوئی۔ میں نے اپنی بات کہنے کے لیے اجازت لی اور کہا کہ کیا میں اپنا بزنس شادی کے بعد بھی کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم نے بہت محنت کی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن میرے بابا اس بات سے خوش نہیں تھے۔ سارے معاملات طے ہو چکے تھے۔ کچھ ہی ہفتوں میں شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، کم پڑھے لکھے تھے مگر کھلے مزاج کے مالک تھے۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ میں نے آج سے پہلے کسی سے محبت نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کبھی اس بارے میں سوچا تھا۔ میرے کالج میں لڑکیاں کسی نہ کسی کے عشق میں گرفتار تھیں، مگر میں نے کبھی ان کاموں میں دلچسپی نہیں لی۔ آج سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اکثر لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی امیر آدمی سے شادی کریں، لیکن میری ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ ایک دن دانش نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ دانش نے کہا کہ نہ تو میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، نہ ہی اتنا ذہین ہوں، تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے، 16,000 کماتا ہوں، اور تمہاری تو بات ہی الگ ہے۔ تم ہفتے میں 20,000 کماتی ہو، پورے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور حسین بھی ہو۔ میں نے ہنس کے کہا انسان کو اس کی دولت سے پہچانا نہیں جاتا، بلکہ اس کے اخلاق سے جانا جاتا ہے۔
اگر اخلاق ہی اچھا نہ ہو تو دولت کا کیا کرنا؟ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے مجھے میرے خواب سے دور نہیں کیا بلکہ میرا ساتھ دیا۔ مگر پھر ہماری ہنسی خوشی زندگی کو کسی کی نظر ہی لگ گئی۔ ہمارے خاندان والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ ہر کوئی کہنے لگا کہ دانش کی تو لاٹری نکل آئی ہے، بیوی کمانے والی مل گئی ہے، وہ خود اپنا خرچہ اٹھاتی ہے اور دانش کا بھی۔ دانش کی تنخواہ اتنی نہیں ہے۔ خیر، آہستہ آہستہ ان باتوں کا اثر دانش پر ہونے لگا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں اپنے کام میں ہی مگن تھی۔ میں نے اپنا نیا گھر بھی خریدا۔ مجھے بہت شوق تھا گھر سجانے کا، اس لیے میں روز بازار جاتی اور کچھ نہ کچھ گھر کا سامان لے آتی۔ کچھ پیسے دانش کے والٹ میں رکھ دیتی۔ بازار جاتی تو کچھ نہ کچھ تحفہ دانش کے لیے ضرور لے آتی۔ دانش کے دماغ میں لوگوں کی باتوں نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے مجھ سے پہلی بار کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ سب باتیں بنا رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں، تم مجھ سے کچھ مانگتی بھی نہیں، ساری خواہش تم خود پوری کرتی ہو، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ لوگوں کی باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیا کریں، لوگ جلتے ہیں اور ان کا کام ہی باتیں کرنا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، حسد اور جلن انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا سبب ضرور بنے مگر اپنی خوشیوں کا ذکر کسی سے نہ کریں، کیونکہ نظر برحق ہے، آپ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ ہمارے بیچ غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا آپ انہیں جواب ہی نہ دیا کریں اور نہ ہی ان کی باتوں کو دل پر لگایا کریں۔ اگر بیوی کما رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کا درجہ بیوی سے کم ہو جائے گا۔ وقتی طور پر دانش میری بات سمجھ گئے تھے لیکن ان کے دماغ سے یہ باتیں نہ نکلیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پیسے جمع کر کے دانش کو کاروبار کھول کر دوں گی۔ ان کا شوق تھا کہ وہ ایک موبائل شاپ کھولیں مگر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ان کا خواب ضرور پورا کروں گی۔ میں دن رات کام کرنے لگی اور پیسے جمع کرنے لگی۔ دانش کی جلن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ بہت انہونی ہونے لگی۔ کبھی میرا کیک کا سامان گم ہونے لگا یا کیک خراب ہونے لگا۔ میں حیران تھی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ دانش نے کئی بار منع کیا پھر بھی میں نہ مانی۔ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کی باتوں نے انہیں بہت پریشان کر دیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا ان کا خواب ضرور پورا کروں گی۔ کچھ دن ہمارے بیچ لڑائیاں شروع ہونے لگیں۔ میں پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کرتی رہتی۔ اتنی پریشانیوں کے بعد ایک اور پریشانی میرے سر پر آ گئی۔ میں جو کیک بنا رہی تھی اسے کھانے سے لوگوں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے مجھ پر کیس کر دیا۔ مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی کہ میرے بنائے ہوئے کیک سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں میرے ابو اور امی پھپھو بھی آئیں۔ میرے امی ابو کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آخر یہ کس نے کیا؟ بابا نے ان سے بات کی پر وہ نہ مانے۔ میری نظر دانش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی طرح ضمانت پر گھر آ گئی تو امی ابو مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کچھ وقت میں وہاں رہی، پھر میں اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کے پتا چلا کہ دانش کافی دنوں سے گھر نہیں آیا۔ اس وقت میں امید سے بھی تھی۔ جب میں گھر آئی تو کچھ دن سے طبیعت خراب تھی۔ پھپھو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے یہ خبر دانش کو سنانی تھی۔ کافی کال کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کہاں چلے گئے؟ انتظار کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ اب میرے 2 بچے بھی ہیں۔ امی ابو بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ضد کرنے لگے اور میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن وہ راز دانش کے آنے پر کھل گیا جو 1 سال سے مجھ سے چھپا تھا۔ دانش کے آنے کی خبر مجھے ہوئی تو میں گھر واپس چلی آئی۔ وہاں جا کر میں حیران ہو گئی۔ دانش کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے کینسر کے مرض نے جکڑ لیا تھا۔ یہ وہ دانش نہیں تھا، بہت بدل گیا تھا۔ اس کے پاس جا کر میں بیٹھی اور پوچھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے اور یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے سزا ملی ہے، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا۔ اس نے کہا میں سمجھی نہیں تو انہوں نے سب کچھ بتایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر تمہارا سامان غائب کرنے لگا۔ کبھی تمہیں زخمی کر دیتا کہ شاید تم یہ کام چھوڑ دو، لیکن تم کسی حالت میں بھی کام کرتی تھی۔ میں نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ میری انا کو ٹھیس پہنچتی تھی کہ تم مجھ سے زیادہ کماتی ہو، سارے اخراجات پورے کرتی ہو، مجھ سے پیسے نہیں مانگتی۔ سارے خاندان والے مجھے نکما سمجھتے تھے، بیوی کے ٹکڑوں پر پلنے والا شوہر کہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں نے کمانا چھوڑ دیا ہے، میری بیوی گھر چلا رہی ہے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تمہیں کافی بار منع کیا مگر تم نہ مانی۔ تمہارا سامان بھی چوری کیا پر ویسا نہیں ہوا جیسے میں نے سوچا تھا۔ پھر مجبور ہو کر
मुझे तुम्हारे केक के सामान में कुछ ऐसा मिलाना पड़ा कि सब बीमार हो जाएं और तुम ये सब कुछ छोड़ दो। मैं इसलिए भी घर से भाग गया कि मुझ पर कोई शक ना करे। फिर काफी टाइम के बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर की बीमारी है। इसका इलाज करवाया मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं और इलाज करवाता। दोस्तों से मांगे पर सबने मना कर दिया। मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं थे। दर दर की ठोकरें खा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि तुमसे माफ़ी मांगूं। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अल्लाह ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी। मेरी ज़िंदगी जितनी बची है मुझे नहीं पता। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं। दानिश की आंखों में नदामत थी। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं ये काम छोड़ देती मगर मुझे आपका सपना पूरा करना था। मुझे पता चला था आप मोबाइल शॉप खोलना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आपका ख्वाब जरूर पूरा करूंगी। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की, पूरा दिन काम किया और पैसे जमा किए। मैंने एक दुकान भी आपके नाम पर खरीदी थी। सोचा था आपको सरप्राइज दूं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से आई तो मुझे पता चला मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर आपको देनी थी मगर आपसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने बेकरी भी बंद कर दी। मुझे लगा शायद आप नाराज होकर चले गए हैं। मैंने एक साल बहुत तकलीफ में गुजारा। दिन रात दुआ करती रही कि आप वापस आ जाएं। आज मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब देखिएगा आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस बीमारी से हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आपके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम मैं करूंगी, फिक्र ना करें। और आप जानते हैं हमारे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। आप देखिए दानिश। मैंने कहा तो दानिश बच्चों को देखकर रो पड़े। ये आंसू खुशी के थे। मैं कितना बदनसीब हूँ जो अपने बच्चों की पैदाइश के वक्त इधर मौजूद नहीं था। मैंने फिर से अपनी बेकरी खोल ली और काम शुरू किया। बाबा से कुछ रकम उधार ली। उन पैसों से मैंने दानिश का इलाज करवाया। अब सब ठीक है। हम एक अच्छी और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा और हमारे बच्चों का अच्छा नसीब करे। आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में उसका इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।